نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم۔ آج تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف خصوصیات عطا فرمائی ہیں، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو اللہ نے بادشاہت اور قیادت عطا فرمائی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا کیا، کسی نبی کو اللہ نے اپنی تائید اور واضح معجزات عطا فرمائے۔ پھر معجزات بھی انبیاء کے مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تیسرے پارے کے آغاز میں سمجھایا یہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے مرتبے کے بلندی کے باوجود اور اپنی فضیلت اور شرف کے باوجود یہ ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ بعض میں بعض کو فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض انبیاء علیہ السلام کو دوسرے بعض انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو عطا فرمائی۔ لیکن ان تمام انبیاء میں سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ فضیلت انبیاء علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح فضیلت کبھی نہیں بیان کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے نبی کی شان میں کوئی کمی آئے۔ بس جو نبی کی شان بیان ہوئی ہے، جس نبی کی جو شان بیان ہوئی ہے وہی شان بیان کر دی جائے، لیکن اس کا تقابل ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کیا جائے، ان کے پاس یہ نہیں تھا، ان کے پاس یہ تھا، ان کے پاس یوں نہیں تھا، وہ فلاں یہ نہیں تھا، جس سے کہ ایک دوسرے نبی کے بارے میں ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں ان کی شان میں کوتاہی نہ منہ سے نکل جائے۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پھر تیسرے پارے کے آغاز میں ایک آیت موجود ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت اور عظمت بیان کی گئی ہے، اور یہ جو آیت الکرسی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی شان کی بلندی بیان کی گئی ہے، یہ حفاظت کے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ انسان اپنی اور اپنے بیوی بچوں، اپنے کاروبار اور اپنی ذات اور اپنے پورے ساتھیوں کی اور حفاظت کے لیے یہ انسان یہ دعا مانگے آیت الکرسی میں جو ہے مذکور، تو اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرماتا ہے۔ پھر تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بیان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی بیان کیا جس میں انہوں نے نمرود جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں بھی ذکر فرمایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے، تو پھر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ کہہ دیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے یہ دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو احادیث میں موجود روایات میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لے لیں، تو انہوں نے ایک مور لیا، ایک مرغا لیا، ایک کوا اور ایک کبوتر۔ یہ 4 پرندے لیے
اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چاروں کے ٹکڑے کر کے انہوں نے 4 پہاڑوں پر رکھ دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان کو بلاؤ، تو انہوں نے بلایا تو وہ زندہ ہو کر واپس آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو انہوں نے درخواست کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کر کے ان کے سامنے مظاہرہ کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں وہ واقعہ بیان ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ ان کے دل میں ایک بستی جو تباہ ہو گئی تھی، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 100 سال کی موت مسلط کر دی، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ تو اگر ہم پوری سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ پوری اس کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 5 واقعات بتائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس میں ایک تو وہ سورۃ البقرہ جس واقعے کے نام پہ ہے، تو سورۃ البقرہ کی آیت 67 سے آیت 72 تک کا ہم نے مطالعہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس مقتول کو گائے کا گوشت لے کر اس کا کچھ حصہ اس کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ ایک تو وہ مردے کو زندہ کرنے کے بارے میں مضمون بیان ہوا۔ پھر دوسرا مضمون وہاں بیان ہوا جہاں بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے یوں کہا آپس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 55 اور 56 میں گزرا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آیت نمبر 55 اور 56 میں بھی دوسری وہ جگہ ہے جہاں مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں تذکرہ کیا، اور تیسری جگہ سورۃ البقرہ میں مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں وہ واقعہ ہے جو آیت نمبر 243 میں گزرا دوسرے پارے میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندگی کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ قوم جو ہے بیماری سے طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اور چوتھا واقعہ یہاں ہے جو آج ہم درس میں سن رہے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اور 5واں واقعہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ جو آیت نمبر 260 میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 259 میں عزیر علیہ السلام والا واقعہ بیان ہوا کہ ایک بستی جو ہے اس کو مردہ دیکھا تو کہا یہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ نے پھر ان کو 100 سال تک جو ہے وہ موت دے کر دوبارہ زندہ کر کے دکھایا۔ اسی طرح آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جس میں وہ پرندوں کے ٹکڑے کر کے رکھے اور اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو یہ کل 5 جگہیں ہیں سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں واقعات کو بیان فرمایا۔ پھر اس سورۃ البقرہ کے اندر جو اہم ترین موضوع تیسرے پارے میں آ رہا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ یہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، وہاں انسان خرچ کرے، ماں باپ کے لیے خرچ کرے، اور اولاد کے لیے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اور پھر اسی طرح اپنی ذات پر خرچ کرے، اور پھر اسی طرح جہاد کے اندر خرچ کرے، اور جو لوگ غریب ہوں ان کی مدد کر کے انسان خرچ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انفاق فی سبیل اللہ کی صورتیں بتائیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے پھر اس تیسرے پارے میں آداب بھی بتائے کہ خرچ کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا پہلا ادب یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 261 کے اندر کہ انسان اخلاص کی بنا پر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اس کاشتکار کی مثال دی جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 700 دانے اس کو ملتے ہیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان جب اخلاص کی بنیاد پر خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو کئی 100 نیکیوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ انسان کو اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسرا حکم، دوسرا ادب اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، ایک تو یہ کہ اخلاص کی بنا پر، دوسرا ایک ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، اور دکھاوے کی وجہ سے انسان کے اعمال صدقات ضائع ہو جاتے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ اتنا امیر شخص ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں مثال دی، یہاں بھی کسان کی مشابہت، کسان کی تشبیہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک کسان جو ہے وہ اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی ہوتی ہے، اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں اگتا۔ یہ آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ادب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان اپنے صدقات اور زکوٰۃ ادا کسی کو دینے کے بعد، کسی کی مالی مدد کرنے کے بعد اس کا دل نہ دکھائے۔ آیت 263 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا یہ ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ پھر اس کے بعد چوتھا ادب ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں آیت نمبر 267 میں سمجھایا کہ انسان کو چاہیے کہ عمدہ چیز، اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جو چیز ردی چیز ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ ہاں اگر ردی چیز ہے اس کو بھی ضائع نہ ہونا دے، جیسے کوئی کھانا ہے اس کو اگر ضائع نہ کرے لیکن کسی غریب کو دے دے، لیکن جب صدقہ دینے کا ہو تو ایسی صورت میں انسان اچھی چیز کو، پسندیدہ چیز کو صدقہ دے۔ اور پانچواں ادب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا انفاق فی سبیل اللہ کے لیے آیت نمبر 271 میں، کہ انسان کے لیے فرمایا کہ اگر تم صدقہ دو کھلا عام اعلان کر کے تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر انسان اس نیت سے سب کے سامنے دے کہ تاکہ بچوں کو، ہمارے بچوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی عادت پڑے دینے کی، لوگوں کو ترغیب ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بہت اچھا، سب کے سامنے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر فرمایا کہ تم چھپا کر ضرورت مندوں کو صدقہ دو تو ایسی صورت میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے پارے میں اہم ترین ہمیں جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ سود کو حرام قرار دینا، اور سود کی جو برائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ تیسرے پارے میں اہم ترین مسئلہ بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مثال دے کر سمجھایا۔ آیت نمبر 278 سے 279 تک اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا، اور سود خور جو سود کھانے والا ہوتا ہے اس کی تشبیہ دی تیسرے پارے کی ان آیات میں، اور فرمایا کہ سود خور کی مشابہت ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جو جنات اور شیاطین کے اثرات سے وہ خبتی ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سود کے حرام ہونے کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کی وجہ سے انسان پر کیا مصیبتیں، کیا آفتیں آتی ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائیں تیسرے پارے کے اندر، کہ جو انسان دنیا کے اندر سود کھانے کو کھاتا ہے تو اس کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ بیچارہ پھر پریشان ہی رہتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا کہ جیسے اس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ فرمایا سود پر وعید بیان فرماتے ہوئے کہ سود کھانے والا اس پر اتنی وعید ہوتی ہے کہ ایک یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تمہارا کوئی سود کا معاملہ کسی کے ساتھ رہ گیا ہے تو اسی صورت میں وہ بھی چھوڑ دو،
ایک تو یہ بتایا کہ اول تو سود بالکل نہ لو، پہلی تو یہ بات بتائی سود بالکل نہ لو، نہ سود دو، لیکن اگر دوسروں کے ذمے کوئی سود رہ گیا ہے، تم اگر واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، اسے معاف کر دو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کے بعد سب سے پہلے اپنے حقیقی چچا کا جو معاملہ تھا اس میں سود کو چھوڑ دیا. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سود کے بارے میں کہ دیکھو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو ایسی صورت میں تمہارے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یہ والی بات اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی وعید اور کسی گناہ کے بارے میں اتنی نہیں بتائی کہ یہ انسان جو ہے وہ اگر سود کا کام کرتا ہے، سود خور بنتا ہے، سود لینے دینے والا بن جاتا ہے، تو یہ انسان اللہ سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. پھر اس کے بعد ہمیں قرآن مجید میں اس تیسرے پارے کی ان آیات کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ ایک طرف حلال کام ہے، ایک حلال طریقے سے مال کمانا تجارت کے ذریعے، اور حلال طریقے سے دوسرے کو مال دینا یعنی صدقہ اور خیرات کے ذریعے. یہ دونوں نظام ہیں، اور یہ جو ربا کا نظام ہے اس کے اندر خرابیاں موجود ہیں. چنانچہ جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقے میں انسان کے لیے احسان بھی ہوتا ہے، اس میں پاکیزہ زندگی بھی ملتی ہے، اس میں ایک دوسرے سے مدد کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے. جبکہ جو سود ہوتا ہے اس میں بخل بھی ہے، اس میں گندگی بھی ہے، اس میں خود غرضی بھی ہے، اس میں استحصال بھی ہے. اور اسی طرح صدقے میں دیا ہوا جو مال ہوتا ہے اس میں واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی کہ میں نے صدقہ دے دیا، اب اس میں غرض بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ غرض اگر رکھی تو ایسی صورت میں اللہ صدقہ قبول نہیں کرے گا. لیکن سود کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو اصل زر ہوتا ہے، اصل پیسے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لینے کو انسان پیچھے پڑا رہتا ہے. پھر اسی طرح صدقے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جبکہ سودی کاروبار کرنے سے آپس میں نفرت میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں محبت کا اظہار کیا، مغفرت کا وعدہ کیا، لیکن سود لینے دینے والے پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر مالی معاملات کا بھی ذکر کیا. ایک تو سود کا ذکر کیا، اس کی برائی بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ 282 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہ والی آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے تیسرے پارے میں سب سے لمبی آیت ہے. اس سے بھی ایک اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات کو کتنی اہمیت دی زندگی کے اندر، کہ انسان قرض کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، ایک دوسرے سے لینے دینے کے معاملات ہیں، رہن کے معاملات ہیں، گروی رکھنا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں سمجھائیں. اور اس طویل ترین آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آداب سکھائے تجارت کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا اس تیسرے پارے کی اس طویل ترین آیت میں کہ ادھار جب انسان لین دین کرے تو تحریر کر لینا چاہیے، اسے لکھ لینا چاہیے. اور دوسرا یہ سکھایا کہ جب ادھار لینا ہو، قرض لینا دینا ہو تو ایسی صورت میں وقت مقرر کر لیا جائے کب تک یہ پیسے واپس کر دے گا، تاکہ اس میں کوئی لڑائی کا، کوئی اختلاف کا اندیشہ نہ رہے. تیسرا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رہن کے بارے میں فرمایا کہ اگر دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو آپ کوئی چیز رہن رکھ کر بھی قرض لے سکتے ہیں، تو رہن رکھنا بھی جائز ہے. لیکن رہن کے معاملے کے لیے علماء سے رجوع کر لینا چاہیے، تاکہ آج کل اس میں جو خرابیاں آ گئیں، بعد کی خرابیاں آ گئیں، اس سے بچا جا سکے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تجارت کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ لین دین جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ کرتے ہیں، ابھی لے رہے ہیں وہ چیز اور ابھی پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں تحریر نہ ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، روزے کے، جہاد کے، صدقے کے، سود کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل یہ بیان کیے. یہ سارے مسائل سورۃ البقرہ میں موجود.
چنانچہ سورۃ البقرہ جب تیسرے پارے میں مکمل ہو رہی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں سکھائیں. ایک تو آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بندے کو احکامات دیے ہیں سب کی اس میں طاقت ہے تو اللہ نے اس کے اوپر یہ حکم نافذ کیا ہے. اور جو بندہ جہاں بے بس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرماتا. لیکن پھر سورۃ البقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی اور وہ دعا ایسی ہے کہ خوب مانگنی چاہیے. یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ اب سے اگر ہمارے جتنے تو نے احکامات دیے ہیں عمل کرنے کو کہا ہے یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما. اور پھر اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ لاد جیسی تو نے ہم پیچھے لوگوں پر بوجھ لادا. اور اے اللہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہم پر رحم فرما دے. تو ہی ہمارا آقا ہے, ہمیں کافر قوموں کے خلاف بھی مدد فرما. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہمیں ایک بہت ہی قیمتی دعا سکھائی. اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے. سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کے اندر جو ترتیب ہے یعنی ترتیب توقیفی اس اعتبار سے یہ تیسری صورت ہے. اور سورہ آل عمران یہ نزولی اعتبار سے یعنی ترتیب نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 89 نمبر صورت ہے. 8-9 89 نمبر صورت ہے اور اس میں کل آیات 200 ہیں اور اس کے اندر رکوع جو ہیں وہ 20 ہیں. سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے یعنی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس صورت کا نام جو سورہ آل عمران رکھا گیا اس کا ذکر اس صورت کی آیت نمبر 33 میں ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہاں آل عمران میں عمران سے کون مراد ہیں؟ جب ہم قصص الانبیاء پڑھتے ہیں نبیوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں دو عمران ملتے ہیں. ایک عمران ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد, ان کا نام بھی عمران ہے, اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد ان کا نام بھی عمران ہے. تو یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سورہ آل عمران میں جو عمران مراد ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں. چنانچہ آیت نمبر 35 میں اس کی وضاحت موجود ہے. اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک. تو عمران علیہ السلام عمران کا ذکر جو یہاں آیا آل عمران کا تو اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ اس صورت کے اندر حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اس صورت کا نام جو ہے سورہ آل عمران رکھا گیا. اور پھر اس صورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دو روشن صورتیں ہیں یعنی سورہ بقرہ اور یہ سورہ آل عمران, تم ان کو پڑھا کرو. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو زہراوین فرمایا یعنی دو روشن چیزیں. اور پھر ان دونوں صورتوں کی قدر و منزلت اس سے معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر بہت سی باتیں مشابہت رکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو دو روشن چیزیں قرار دیا, دو روشن صورتیں. دوسرا یہ کہ ان دونوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے. تیسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ ذکر یہود کا تھا اور اب سورہ آل عمران میں اکثر خطاب جو ہے وہ نصارہ کو ہے. پھر یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا آغاز جو ہے وہ الف لام میم سے ہوا, سورہ بقرہ کا بھی اور سورہ آل عمران کا بھی ذکر جو ہے اس کا آغاز وہ الف لام میم سے ہوا. پھر یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن حکیم کی حقانیت بیان کی گئی. اور پھر ایک اور خوبی دونوں صورتوں کی یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا سورہ بقرہ بھی سورہ آل عمران بھی ان دونوں صورتوں کا اختتام جو ہے وہ جامع دعاؤں پر ہوا. پھر اس صورت کا جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نجران کا جو عیسائی وفد تھا اس کا بھی ذکر فرمایا. اس صورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وفد میں
نجران کا جو وفد تھا اس میں نصارہ کے 60 افراد تھے، اور وفد کے جو شریک افراد تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا، اور اس مباحثے کے اندر جو بات آئی اس میں بنیادی بات یہ آئی کہ ان نصارہ نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور یوں کہا کہ جی اس کے بارے میں تو آیات موجود ہے خود آپ کے قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ قرار دیا گیا، روح اللہ قرار دیا گیا، تو کلمت اللہ اور روح اللہ کے لفظ سے انہوں نے ابن اللہ بنا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ آل عمران میں سمجھایا کہ یہ کلمت اللہ، روح اللہ، یہ آیات متشابہات ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ محکمات ہوتی ہیں۔ محکم وہ آیتیں کہ جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہوں، ان کا مطلب بالکل واضح ہو، اسے ایک دم سنا اور بات سمجھ میں آ گئی، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن حکیم کی اکثر آیات محکمات ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، یعنی ایسی آیات کہ جن میں شبہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جن باتوں کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو، تو ان میں اشتباہ پایا جاتا ہو، ایسی آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکم آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمیں ان متشابہات کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کیا رویہ رکھنا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 3 پارے میں سمجھایا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں ان متشابہات آیتوں کے اندر تعویلات تلاش کرنے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چنانچہ کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ یہ متشابہات میں سے ہیں، اس سے ابن اللہ بنا دینا نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ شرک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس 3 پارے کی ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے اب وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اگر دین اللہ کے نزدیک معتبر ہے تو وہ صرف اسلام ہے، باقی سارے ادیان کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 پارے کی ان آیات میں جو اہل کتاب ہیں ان کے اور جرائم بھی بیان کیے، اور ان جرائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا، یہی وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے زمین کے اوپر خون اور فساد پھیلایا، اور تیسرا یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں سورہ آل عمران کی آیت 28 میں فرمایا کہ مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ کافر کبھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 عبرت آموز قصے بیان فرمائے، اور ان 3 قصوں میں سے پہلا قصہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، کہ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کیسے ان کی پیدائش کے حالات، کہ اصل میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ صاحب کردار اور ایک پاک باز خاتون تھیں، ان کے ہاں طویل عرصے تک بچہ نہ ہوا، مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا ہے، تو دل میں اور اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی کہ میرا بھی بچہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کرتے ہوئے انہوں نے منت مان لی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک منت مانی اور یہ کہا کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا قبول فرما لی، عمران کی بیوی کی، اور ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو ایسی صورت میں مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب اس وقت کا دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اور پھر انہی حالات میں یہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے
عمران ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کی جو منت تھی وہ قبول فرما لی، اور اس دور کے جو بہترین انسان تھے حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ہاں ان بچی کی کفالت دے دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے۔ پھر اسی درمیان ایک اور دوسرا واقعہ یہ پیش آ گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی جو کرامتیں تھیں وہ دیکھنی شروع کر دی، ان کو وہ اللہ نے دکھائیں کہ بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کے ہاں سے یہ رزق آتا ہے۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ دوسرا قصہ جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس سورہ آل عمران میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں پھر یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، حالانکہ ان کی عمر جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ تھی، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ بھی تھی، لیکن ظاہری اسباب کے مخالف ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو بشارت عطا فرمائی ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یہ جو بیٹے کی بشارت دی اور دعا قبول فرما لی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ان آیات میں کہ حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات والا ہوگا۔ نمبر 1 وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور ان پر ایمان لائے گا۔ نمبر 2 وہ جو یحییٰ ہوگا وہ علم، تقوی اور عبادت میں سرداری کے مقام پہ فائز ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہوگا کہ وہ انتہائی پاک دامن ہوگا، اور چوتھا یہ کہ وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک حصہ ہوگا۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا۔ پھر تیسرا واقعہ جو اس صورت کے اندر اہم ترین ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا کہ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب ہے اور قدرت الہیہ کا نمونہ ہے کہ حضرت یحییٰ جو تھے وہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے تھے، پھر ان کے یہاں اولاد ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا قصہ تو اس لیے ہے عجیب ہے کہ آپ کی ولادت، حضرت عیسیٰ کی ولادت والد کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جواب دیا آیت نمبر 47 میں کہ اسی طرح ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائش کے وقت سے ہی مختلف معجزات عطا فرمائے، اور جب ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اس طرح پیدا ہوئے بغیر باپ کے، تو ان جو اس وقت کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بچانے کی تدبیر بھی فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 54 میں کہ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کیا، اب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کیا گیا تھا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے ہاں موجود ہیں۔ لیکن ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، پھر اپنی زندگی پوری کر کے پھر ان کو موت آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 3 پارے میں فرمایا، جس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جب وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں، اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں، اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد کا ذکر ہے
کہ نجران کے وہ عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ تمام دلائل، یہ ساری باتیں اور جوابات سننے کے بعد اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے، تو پھر ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی جو آیت نمبر 61 میں ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 بندوں پر مشتمل تھا، ان میں سے 14 انتہائی بڑے اہم رہنما تھے، اور ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ اور ہمیں اس سورہ آل عمران کے اندر اس تیسرے پارے میں اللہ تعالی نے سمجھایا کہ انسان کو چاہیے کہ یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور پھر اس امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آیت نمبر 81 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آخر میں ہمیں یہ سمجھایا کہ جو لوگ گمراہی کی طرف آتے ہیں اور گمراہی کے کاموں میں لگتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر ان انسانوں کا آئندہ چل کر یہی رویہ رہتا ہے، اور وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، تو ایسی صورت میں آخرت میں اگر وہ زمین بھر کے بھی سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہیوں سے، ہر طریقے کی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔